بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جنگ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، دونوں فریق ہی سچے ہوتے ہیں۔ جنگ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، لیکن دونوں فریق ہی سچے ہوتے ہیں، درمیان میں غلط فہمی پڑ جاتی ہے۔ غلط فہمی کی بنیاد پر جو ہے ایسا ہو جاتا ہے کہ آپس میں لڑائی ہو جائے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہاری وجہ سے دریا کو، پھر بچا دیا ہم نے تم کو۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ڈبو دیا ہم نے فرعون کے لوگوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، پھر تم نے بنا لیا بچڑا موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور تم ظالم تھے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر معاف کیا ہم نے تم کو اس پر بھی تاکہ تم احسان مانو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان، اور حق کو ناحق سے جدا کرنے والے احکام، لعلکم تہتدون، تاکہ تم سیدھی راہ پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو لے کر راتوں رات یہاں سے نکل پڑو اور فلسطین جا کر تم قیام کرو۔ 12,000 کا لشکر تھا تقریباً، کم و بیش، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ راتوں رات ہی نکل پڑا۔ ظاہری بات ہے 12,000 کا لشکر کو معمولی لشکر تو نہیں ہوتا۔ بہرحال تو یہ جب چلے، اب تھوڑی آہٹیں کہ آہٹ اور اسی طرح روشنی میں، تو یہ چل پڑا، تو فرعون اور اس کا وزیر تھا حامان، اور فرعونیوں کو بھی خبر ہو گئی کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ یہاں سے نکل رہے ہیں۔ بنی اسرائیل جو ہے وہ چلتے چلتے آگے پہنچ گئے تھے۔ ان کو سحری کے وقت پتہ چلا، فرعونیوں کو سحری کے وقت پتہ چلا۔ اب جو ہے اب وہ آگے یہ پیچھے چلتے چلتے جو ہے ملا کر دریائے قلزم، دریا کا نام ہے، وہاں تک جب پہنچے تو اب آگے موج ہے، پیچھے دشمن کی فوج ہے۔ اب بنی اسرائیل جو تھے وہ کہنے لگے انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انما معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ قریب مجھے راہ دکھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا کہ اپنا عصا مارا، جیسے انہوں نے اپنا عصا دریا پر مارا نا، 12 رستے بن گئے، 12 رستے بن گئے، دریا ایسے ٹھہر گیا، دریا کا پانی جیسے برف ہوتی ہے یا اسی طرح جیسے زمین ہوتی ہے، ایسے چٹیا لوگ، پہلے تو بہہ رہا تھا نا، اب چٹیا لوگ۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ دریا کے راستے بنے اور سائڈوں پہ وہ جو پانی کھڑا تھا نا اس کی کھڑکیاں بن گئی، اب کھڑکیوں سے آپ ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ 12 رستے بن گئے، 12,000 لوگ تھے، ہر قبیلے والوں نے اپنا اپنا رستہ منتخب کیا اور اس پر جو چل رہے ہیں، اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ یار میرا فلاں ساتھی بھی جا رہا ہے، فلاں وہ سارے کے سارے جا رہے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کو تسلی ہو رہی۔ ایسا نہیں تھا کہ یار کہ میں اگر اندر گیا تو میں مارا جاؤں، بلکہ دیکھ رہے تھے کہ میں جا رہا ہوں، میرا ساتھی وہ بھی جا رہا ہے، وہ بھی جا رہا ہے، وہ بھی جا رہا ہے، اس طرح چل رہے ہیں 12,000 کا لشکر پورے کا پورا انہوں نے دریا کراس کیا۔ اب یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت، کتنا بڑی یعنی کہ ان کے اوپر احسان تھا، انعام تھا۔ اللہ کی ذات سے، اللہ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ کے آگے تو کسی کا زور نہیں چلتا، اور اللہ کے آگے
کسی کے مجال ہی نہیں ہے، کسی کی طاقت ہی نہیں ہے کہ کوئی پر مار سکے۔ بہرحال ادھر سے یہ 12,000 کا لشکر مکمل دریا سے نکل چکا، اور ادھر سے جو ہے فرعون اور فرعونیوں کا لشکر جو تھا، فرعون نے اپنے وزیر حامان کو حکم دیا کہ چل وہ آگے چل، میں تیرے پیچھے چل۔ بارہ وہ حامان دریا میں آیا، فرعون کا گھوڑا جو تھا وہ لدکنے لگا، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام وہ گھوڑی پر تشریف لائے، وہ گھوڑے کے سامنے ہوئی، گھوڑی نے دریا کراس کیا، گھوڑا اس کے پیچھے جو ہے وہ دریا میں چل پڑا۔ اب یہ سارے کے سارے جو ہے دریا میں آ رہے ہیں، ادھر سے سارے کا سارا لشکر باہر نکل گیا، ادھر سے فرعون کا جو لشکر تھا وہ سارے کا سارا دریا میں آ گیا۔ اب جو ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا دریا کو کہ دریا چل پڑا، وہ دریا پہلے والی حالت میں ہو گیا، چلنے لگا۔ تو اب اس کے بعد جو ہے فرعون کہنے لگا آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ اب ایمان لانا کہاں فائدہ مند تھا، اب تو ایمان لانا بیکار تھا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اس کے منہ میں مٹی ڈال دی، یہ ایسا نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے جوش میں اور اس کو معاف کر دے۔ اتنا ظالم بدبخت انسان تھا، 12,000 70,000 90,000 یہ روایتیں آتی ہیں، اتنے بچوں کو تو اس نے قتل کر دیا تھا۔ وہ فرعون جو ہے اس کا لشکر غرق ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات عطا فرمائی۔ فلسطین جا کر، یہ راستے میں آتی ہے وادی تی، اس کو وادی سینائی بھی کہتے ہیں، اس میں جا کر ٹھہرے۔ اب بنی اسرائیلیوں نے کہا کہ اے موسیٰ، کوئی قوم بھی اپنے کسی قانون کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتی، ہر قوم کے لیے قانون ہوتا ہے، ایک قاعدہ ہوتا ہے، کہ ایک منشور ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے چل کر جو ہے وہ قوم اپنا راستہ سیدھا کرتی ہے۔ ہمارے لیے بھی کوئی منشور ہو، کوئی دستور ہو، کوئی قانون ہو کہ جس کی وجہ سے جو ہے ہم اپنی بقیہ اب زندگی گزاریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے آپ کتاب لائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ پہلے 30 راتوں کا وعدہ ہوا کہ اے موسیٰ 30 راتیں قیام کرو، ہم آپ کو کتاب دیں گے۔ پھر 40 رات، پھر 10 راتیں بڑھا دی گئی۔ آخری جو 10 دن تھے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 10 تختیاں دیں، انہی کو جو ہے تورات کہا جاتا تھا۔ ادھر سے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ہے، اور ادھر سے واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ اسی قوم میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام تھا ولید بن ظفر یا مظفر، سامری قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اور یہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد میں سے ہی تھا، منافق تھا۔ اس نے جو ہے کیا کیا کہ سنار تھا، یہ سونے کا کام کرتا تھا، تو اس نے ایک سونے کا بچھڑا بنایا، اور حضرت جبریل امین علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی ٹاپ جہاں پڑتی تھی نا، یعنی کہ قدم جہاں پڑتے تھے وہاں کی اس نے مٹی لی اور اس بچھڑے میں ڈال، مٹی کا وہاں ڈالنا تھا کہ وہ بچھڑا جو ہے وہ آوازیں نکالنے لگا، اور اس نے کہا کہ یہ جو بچھڑا ہے نا، اس بچھڑے میں یہ جو آواز آ رہی ہے یہ تمہارے رب کی۔ قوم جو تھی، قوم تو بدھ ہوتی، قوم یہ شعبدہ بازی اور جادوگری پہ مر مٹتی ہے۔ تو بنی اسرائیل کی حالت کیا تھی کہ انہوں نے جب یہ شعبدہ بازی جادوگری دیکھی تو کیا کیا، انہوں نے سجدے میں لا کے اسی بچھڑے کو معبود بنا لیا، اسی بچھڑے کی عبادت کرنے لگ گئے۔ اب قوم پر ایک دفعہ پھر یہ وقت آنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسے آنے والا ہے دجال آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کی پناہ مانگی ہے اور اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ تو دجال آ کر بھی یہی شعبدہ بازیاں کرے گا، یہی شعبدہ بازیاں کرے گا۔ کیا ہے کہ قوم آئے گی اس کے پاس، اب تو بارش برساتا تو بارش برسا کر دکھا، شعبدہ بازی ہوگی، اس کے پاس جادوگری ہوگی یا سائنسی کمال آپ سمجھ لیں، تو وہ جو ہے فوراً بادل اکٹھے ہوں گے اور فوراً بارش برسنا شروع ہو جائے گی۔ اب یہ شعبدہ بازی ہے اور قوم اسی پہ مر مٹتی ہے۔ اسی طرح وہ کچھ لوگ ہوں گے وہ کہیں گے جی ہم غریب ہیں، ہمیں مالدار کر دیں، تو دجال پر مارے گا اور اس سے جو ہے زمین سے سونے چاندی کے جواہرات نکلیں گے اور وہ اس سے مالا مال ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو ہے قوم کہے گی ہمارے ماں باپ کو زندہ کر کے دکھا، اگر تو واقعی خدا ہے تو وہ جو ہے شیطان اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوگا سسٹم، کچھ ایسے یعنی کہ کچھ سائنسی کمالات ہوں گے، یہ شعبدہ بازیاں ہوں گی، یہ جادوگریاں ہوں گی،
جس کی وجہ سے جو ہے وہ شیطان کو جو ہے اس کے ماں باپ شکل میں لا کر کھڑا کر، اور وہ کہیں گے جی یہ دجال واقعی ہمارا خدا ہے تو تم اس کو مانو، اس کی عبادت کرو۔ اور اسی طرح جو ہے اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی۔ تو مقصد یہ ہے کہ قوم پر اب ایک دفعہ پھر وہی وقت آنے والا تو قوم جو ہے وہ تو شعبدہ بازیوں اور جادوگریوں پر مر مٹتی ہے، تو قوم نے جو ہے فوراً بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپسی ہوئے تو دیکھا تو قوم تو بگڑی پڑی ہے، تو شرک میں لگی ہوئی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، حضرت ہارون علیہ السلام کو پکڑا سر کے اور داڑھی کے بالوں سے اور انہیں جھنجھوڑنے لگے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ یبن امّا، میری ماں کے بچے اور میرے بھائی، میرا کوئی قصور نہیں، قادو یقتلوننی، ان قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دو۔ تو اس طرح باغی ہو چکے تھے، میں نے اپنے طور پہ بڑی کوشش کی لیکن یہ لوگ جو ہے سمجھے نہیں ہیں۔ یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان آپس میں جنگیں ہوں، لڑائیاں ہوں، تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا کہتے ہیں دیکھو جی جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے نا اس میں ایک صحیح ہوتا ہے ایک غلط ہوتا ہے۔ ہوتا بھی ایسے ہی ہے، جہاں بھی کوئی معاملہ ہو نا، جب کوئی لڑائی ہو تو اس میں یہی ہوتا ہے عمومی طور پر کہ ایک صحیح ہوتا ہے ایک غلط ہوتا ہے، ایک جھوٹا ہوتا ہے ایک سچا ہوتا ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں جی دیکھو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان کے درمیان لڑائیاں ہوئی۔ ظاہری بات ہے جب بھی لڑائی ہوتی ہے لڑائی میں ایک فریق سچا ہوتا ہے دوسرا فریق جھوٹا ہوتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دونوں سچے ہوں۔ اب یا تو حضرت علی کو جھوٹا کہو یا پھر حضرت عائشہ کو جھوٹا کہو، کسی کو کہو تو صحیح۔ ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جنگ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، دونوں فریق ہی سچے ہوتے ہیں، درمیان میں غلط فہمی پڑ جاتی ہے، غلط فہمی کی بنیاد پر جو ہے ایسا ہو جاتا ہے کہ آپس میں لڑائی ہو جائے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی۔ اب آپ اس میں سے بتائیں کس کو جھوٹا کہو گے؟ حضرت موسیٰ کو جھوٹا کہو گے؟ حضرت ہارون کو جھوٹا کہو گے؟ کہہ کر تو دیکھو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ تو اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بھی یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ صحابہ سارے کے سارے سچے تھے، راہ راست پر تھے، راہ ہدایت پر تھے، درمیان میں آپس میں غلط فہمیاں ہو گئیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو شہید ہونے والے تھے وہ بھی جنتی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، بلکہ ان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو منافقین بھی تھے۔ اسی طرح سبائی پارٹی تھی جن کی سازش تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑایا جائے۔ بہرحال اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا اور قوم کو بھی احساس ہو گیا کہ یہ ہم نے کیا کر دیا، ہم نے تو بچڑے کی عبادت کر دی۔ اب قوم نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی معافی کو قبول کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس احسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہاری وجہ سے دریا کو، انجیناکم پھر بچا دیا ہم نے تم کو، اغرقنا آل فرعون اور ڈبو دیا ہم نے فرعون کے لوگوں کو، فانتم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا، ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بنا لیا بچڑا، من بعدہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وانتم ظالمون اور تم ظالم تھے، ثم عفونا عنکم پھر معاف کیا ہم نے تم کو، من بعد ذلک اس پر بھی، لعلکم تشکرون بجائے اس کے کہ تم نے شرک کیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا معافی مانگنے پر، لعلکم تشکرون تاکہ تمہیں احسان مانو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان اور حق کو ناحق سے جدا کرنے والے احکام، لعلکم تہتدون تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتے ہیں